علم نور ہے، علم نور ہے، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج سلسلے کی 14ویں قسط ہے اور آج ہمیں تلاش ہے اپنی 14ویں ٹیم کی۔ دو شہروں کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ مقابلہ اپنے مرحلے، اپنے سیگمنٹس پورے کرتے ہوئے پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اور آج دیکھیں گے کہ کون سی دو ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آج اگلے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے، بلکہ یہاں ہم ایک اور مشورہ دیا کرتے ہیں کہ آپ یہاں ہونے والے پوچھے جانے والے سوال و جوابات کو اپنے پاس تحریر کرتے جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے آخر میں بہت سارا علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ، دو ٹیمیں ہیں آج، اسلام آباد اور زمزم نگر حیدرآباد۔ جس نے جیسی اچھی تیاری کی ہوگی، جس نے اپنی حاضر دماغی رکھی، انشاءاللہ عز و جل وہی ٹیم آگے بڑھے گی۔ سبحان اللہ۔ ایز یوزل جس طرح کے معمول ہے کہ ناظرین سے سوال بھی ہوتا ہے اور گزشتہ سلسلے میں جو سوال کیا ہوتا ہے اس کی قرآن اندازی بھی ہوتی ہے، آئیے بڑھتے ہیں اس کی وہ بھی جانب۔ کرتے ہیں، لیکن سلمان بھائی ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہو کہ کیا آج بھی رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری ہمارے اس سلسلے کو جوائن کریں گے؟ جی ضرور انشاءاللہ عز و جل، کیوں نہیں۔ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں گے، بلکہ جس طرح کل رکن شورا نے سیگمنٹس بھی لیڈ فرمائے ہیں، آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے طے شدہ مدنی پھول کے مطابق رکن شورا آج بھی کچھ سیگمنٹس کو لیڈ فرمائیں گے، ذہنی آزمائش میں شامل رہیں گے۔ مگر مدنی چینل کے ناظرین، یہاں آپ کو ایک خوشخبری بھی دیتے چلیں کہ ہماری مجلس نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے کے بہت سارے سیگمنٹس رکن شورا جہاں تک فیڈ اچھی آتی رہی، انشاءاللہ عز و جل حاجی عبدالحبیب اتاری ہمارے اس سیگمنٹس کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ پچھلا مقابلہ کس طرح سے رہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ علم نور ہے، علم نور ہے، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ مقابلہ ہے گھوٹکی اور گجرانوالہ کے درمیان۔ آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ طرف بڑھتے ہیں۔ علم نور ہے۔ چلو چلو سمیٹ وسوسہ اور الہام کی تعریف کیا ہے؟ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور الہام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنازے کو کندھا دینے کا کیا ثواب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلا اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جواب درست ہے۔ بہت خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت کا ہے، خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا۔ امور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شہا، ان غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام۔ ہم غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام۔ یہ ویسے ان غریبوں کے لیے ہے، دعا سب کے لیے کر دی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا کس کا فرض ہے؟ غسل کا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ نمبر 7، قصیدہ بردہ شریف کے مصنف کون ہیں؟
حضرت بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. وہ راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں وہ راستہ. جی پہلا اشارہ. دوسرا اشارہ. جی گجرانوالا والے پہلے بیل بجا چکے ہیں. جی ڈڈیال کشمیر. سبحان اللہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. گجرانوالا کے اس ٹائم بھائیوں کو مبارک ہو. یہ فائنل سکور بورڈ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھیے مقابلہ کس طرح سے آگے چلتا رہا. اب مقابلہ ہے دو ٹیموں کے درمیان, اسلام آباد اور زمزم نگر حیدرآباد کے اس ٹائم بھائیوں کے درمیان. آئیے دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے آئیے. رکن مرکزی مجلس شورا انشاءاللہ جو ہی ہمارے ساتھ ہوں گے رکن شورا کے مدنی پھول بھی شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ مقابلے کو بھی آگے لے کر کے چلیں گے. ٹیمیں آئیں گی, اپنی جگہ پر بیٹھیں گی اور انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے انٹروڈکشن بھی لیں گے, ان کا تعارف بھی لیں گے, کہاں سے ان کا تعلق ہے, نام کیا ہے, تعلق کہاں سے ہے, کس شعبے سے وابستہ ہیں, ریلیٹڈ ہیں. انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ان سے ہم ضرور سوال کریں گے. جی میرے سیدھے ہاتھ پر ہے زمزم نگر حیدرآباد کی ٹیم اور دل کی جانب ہے اسلام آباد کی ٹیم. جی زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی اپنا تعارف کروائیں گے. محمد میلاد رضا اتاری. ماشاءاللہ. کہاں سے؟ زمزم نگر حیدرآباد جامعۃ المدینہ. ماشاءاللہ. درجہ بھی بتا دیں. درجہ دورہ حدیث. درجہ دورہ حدیث. مرحبا. جی غلام محی الدین درجہ دورہ حدیث فیضان مدینہ افندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد. مرحبا. محمد خالد عطاری زمزم نگر حیدرآباد سے, شعبہ ائمہ اکرام. مرحبا. ماشاءاللہ. جی محمد وقاص ریاض اتاری, شعبہ تعلیم سے تعلق ہے اور ریسنٹلی بی ایس الیکٹریکل کمپیوٹر انجینئرنگ کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اسلام آباد کیمپس سے مکمل کیا ہے. مرحبا. ماشاءاللہ. جی ابو ہریرہ عبد الخالق اتاری, واقعات سے ویسے بیسیکلی تعلق ہے اور علاقہ سطح پہ ہے مجلس تجہیز و تکفین کی ذمہ داری. اس کے علاوہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے. ماشاءاللہ. یہ مائک کی سیٹنگ بھی کر لیجئے. جی آپ اپنا تعارف کروائیے. محمد جان زیب اتاری درجہ رابعہ جامعۃ المدینہ فیضان میر علی G11 اسلام آباد. سبحان اللہ. دونوں ٹیموں کا تعارف ہو گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحی بطاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے رکن شورا سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. مرحبا سیدی. بتائیے آج سردی کیسی ہے وہاں پر عبدالحبیب بھائی؟ سردی ماشاءاللہ عروج پر ہے اور آج ایک نئے شہر میں ہم آئے ہیں میٹو سٹی میں, اور یہاں پر ہمارے ساتھ کافی سارے عاشقان رسول بھی آپ کے سلسلے میں شامل ہیں. ماشاءاللہ. مرحبا. سب کو مرحبا کہتے ہیں. آج آپ سے بھی سوال ہوگا انشاءاللہ. بھائی صاحب تیار رہیے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو, سوال کا جواب آپ نے بھی دینا ہے انشاءاللہ. اور ممکنہ آپ جو کرنا ہے کر لیں, لیکن جو کریں گے اس کے لیے پھر تیار رہیے گا. میں نے واپس بھی آنا ہے. جی بالکل ضرور انشاءاللہ. مرحبا. چشم ماں روشن دل ماں شاد. جی آیا نو اللہ آپ کو خیر سے لے کر آئے. جی جی دونوں ٹیموں کا حضور تعارف ہو چکا ہے اور اب بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. زمزم نگر حیدرآباد میں, زمزم نگر حیدرآباد میں کس طرح آپ کی دعوت اسلامی سنتوں کی دھومیں مچا رہی ہے, آئیے ایک جھلک دیکھتے ہیں. حیدرآباد پاکستان صوبہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے. یہ 1935 سے عیسوی تک سندھ کا دارالخلافہ تھا اور اب ایک ضلع کی حیثیت رکھتا ہے. موجودہ حیدرآباد شہر کی جگہ پہلے نیرون کوٹ نامی ایک بستی قائم تھی. یہ دریائے سندھ کے کنارے مچھیرو کی ایک چھوٹی بستی تھی. مدنی چینل کے ناظرین, محمد بن قاسم علی رحمہ نے 10 رمضان المبارک 93 سنہ ہجری کے مبارک دن اس سرزمین پر فیصلہ کن فتح حاصل کی. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد نے ہی اس سرزمین کو اسلام کی تعلیمات کے نور سے منور کیا. کئی اولیاء کرام کے مزارات اس شہر میں مرجع خلائق ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, زمزم نگر حیدرآباد میں مدرسۃ المدینہ للبنین اور للبنات کی تعداد 92, جامعۃ المدینہ للبنین اور للبنات کی تعداد 11, اسلامک اسکولنگ سسٹم دارالمدینہ کی تعداد 6, مدنی مرکز کی تعداد 2 ہے اور دارالفتاء اہل سنت نزد فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں قائم ہے. مکتبۃ المدینہ کی تعداد 2, درس فیضان سنت کی تعداد 294, مدرسۃ المدینہ بالغان کی تعداد 237, خدام المساجد کے تحت مساجد کی تعداد 86, تعویذات اتاریہ کے بستے 13. اس کے علاوہ مدرسۃ المدینہ آن لائن اور المدینہ لائبریری کے قیام کے ساتھ ساتھ 4 مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. باب الاسلام سندھ زمزم نگر حیدرآباد کے ناظرین سے بھی گزارش ہے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیجیے اور دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کیجیے.
सुभान अल्लाह। जमजम नगर हैदराबाद में अल्लाह तबारक व तआला मजीद दावत इस्लामी के मदनी कामों को बहारें अता फरमाए। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से इस्लामाबाद में हमारे प्यारे पाकिस्तान का दारुल खिलाफा भी है, किस तरह से आपकी दावत इस्लामी सुन्नतों की धूमें मचाने में मसरूफ़ अमल है। आइए देखते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कौमी दारुल हुकूमत है। 1998 सीनी ईस्वी में की गई मर्दमशुमारी के मुताबिक इस शहर की आबादी 8,05,235 थी। इस शहर को 1964 सीनी ईस्वी में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन शहरों में होता है। इस्लामाबाद एक साफ पुरसुकून और सब्ज शहर के तौर पर जाना जाता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहरों के तौर पर शुमार किया जाता है, जहाँ सफर के लिए सड़कों का बेहतरीन निजाम और हवाई अड्डा भी कायम है। इस्लामाबाद मारगला पहाड़ी के दामन में वाक़ है। इसकी बुलंदी 540 मीटर है और इर्द गिर्द कई औलिया इकराम के मज़ारात हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, दावत इस्लामी के तहत इस शहर में कुरान और सुन्नत की तालीमात से आरास्ता मुख्तलिफ मदनी काम जारी है। पाक मेहरवी काबीना इस्लामाबाद में दावत इस्लामी का अज़ीमुश्शान मदनी मरकज फ़ैज़ान मदीना G11 मरकज कायम है और खैर ख्वाही मुस्लिमीन के जज्बे के तहत तावीज़ात अत्तारिया का बस्ता यानी स्टॉल भी लगाया जाता है। इसके अलावा जामियतुल मदीना लिल बनात 2 अदद, मदरसतुल मदीना लिल बनीन और मकतबतुल मदीना भी कायम है। अहलियान इस्लामाबाद, आप भी पाक मेहरवी काबीना इस्लामाबाद में फ़ैज़ान मदीना G11 मरकज में होने वाले हफ्तावार सुन्नत बर इज्तिमा में शिरकत फरमाएं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत का आमील बनाए, आमीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस्लामाबाद में भी मदनी कामों की धूमें अता फरमाए, मजीद बरकतें और बहारें अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ेगा, आइए देखते हैं। आज के सेगमेंट्स होंगे इल्म नूर है, इश्क के बोल, मदनी गुलदस्ता, दिलचस्प मालूमात, सफर है मगर अकेले, ये जामियातुल मदीना कौन सा है। सुभान अल्लाह। आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, इल्म नूर है। सुभान अल्लाह। इस मरहले के अंदर दोनों टीमों से 10-10 सवाल किए जाएंगे और पहले 5-5 सवाल मैं करूंगा और फिर इंशाअल्लाह दूसरे 5 सवाल, दूसरा राउंड जो होगा उसमें इंशाअल्लाह हमारे रुकने मरकजी मजलिस शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला टीमों से सवाल भी करेंगे। पहला सवाल है, बात बताऊं जी हुजूर। ये शायद मदनी चैनल के नाज़रीन को याद होगा कि सीजन 7 के जो फाइनलिस्ट थे, बल्कि फाइनल जो जीते थे आखिरी सवाल पर, ये वन ऑफ द हम कह सकते हैं क्लोज एंड था किसी फाइनल का, तो उसमें हैदराबाद की टीम आगे रही थी। तो अब जमजम नगर हैदराबाद की टीम देखें क्या वो रिवायत दोहराती है, कितना आगे जाती है, और ज़ाहिर इन पर बर्डन भी होगा। पता नहीं उसमें से कोई वो इस्लामी भाई हैं कि नहीं, जरा दोबारा जरा जमजम नगर हैदराबाद के इस्लामी भाई बताएं भी कि उसमें से है कोई फाइनलिस्ट पिछले साल वाले में से, या नए हैं तीनों? पिछले साल की टीम जुदा थी अब्दुल हबीब भाई, आज नए इस्लामी भाई हमारे मंच पर मौजूद हैं। नई तारीख रकम करनी है जमजम नगर वालों को, तो देखते हैं, क्योंकि मैंने ये जरूर देखा है कि शायद जमजम नगर वाले जब भी आए हैं बहुत आगे तक गए, सेमीफाइनल तक पहुंचते ही पहुंचते हैं या ऑलमोस्ट बहुत आगे जाते हैं। लेकिन आज देखते हैं कि जमजम नगर हैदराबाद और इस्लामाबाद में कौन सी टीम आगे जाती है। मगर आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हमारी इस्लामाबाद की टीम भी मजबूत तैयारी कर आई होगी इंशाल्लाह। वो सारी अपनी है इंशाल्लाह। मेरे पास तो जितने बैठे वो तकरीबन इस्लामाबाद को फेवर कर रहे हैं यहाँ पर। सुभान अल्लाह। क्योंकि माशाल्लाह पंजाब दे शेर बैठे नहीं थे। अच्छा, हैदराबाद वाले भी जापान में भाई, वो भी हाथ उठा रहे हैं, जरा दिखाएं भाई, हमारे नाजरीन को भी दिखाएं, यहाँ इस्लाम में बैठे हैं। तो इस्लामाबाद और हैदराबाद दोनों तरफ फेवर चल रही है भाई। चले सुभान अल्लाह। ये तो जी आपका मदनी फूल है हुजूर, ये तो फैसला करेगा हाजिर जवाबी और स्कोर बोर्ड फैसला करेगा कौन सी टीम आगे जाएगी। बहरहाल जमजम नगर हैदराबाद के इस्लामी भाइयों से पहला सवाल है, ये बताइए सरबंद किसे कहते हैं? तेल वगैरह लगाने के लिए, तेल की चिकनाहट से बचाने के लिए सर पर जो कपड़ा बांधा जाता है उसे सरबन कहते हैं। अमामे के नीचे जो कपड़ा बांधा जाता है उसे सरबन कहा जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरबन कसरत से इस्तेमाल किया करते थे। तेल के इस्तेमाल के बाद इमामे के नीचे सर पर अमामे को तेल से बचाने के लिए जो कपड़ा रखा जाता है उसे सरबन कहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इसका कसरत से इस्तेमाल फरमाते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
جی سوال ہے اسلام آباد کی ٹیم سے. جی بتائیے, اگر کسی نے سر کا مسح کیا پھر ہاتھوں سے امامے کو چھو لیا تو کانوں کا مسح کرنے کے لیے کیا نیا پانی لینا ضروری ہے؟ ذہنی آزمائش سلسلے میں آج وضو سے متعلق یہ مسئلہ بھی سننے جا رہے ہیں. جی کوئی حرج نہیں ہے, اگر ہاتھ گیلے ہیں, تر ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کانوں کا مسح کر لیں گے تو. اور مسح کر لیا اس کے بعد اگر ہاتھ وغیرہ تری باقی نہیں رہی ہاتھوں پر تو دوبارہ نیا پانی سے لے کر مسح کر لیں. سبحان اللہ, جواب تو دیا ہے. جواب ہے اگر امامے کو چھونے کے بعد بھی ہاتھوں میں تری موجود ہو تو اسی سے مسح کر لینے میں حرج نہیں ہے, اور اگر ہاتھوں سے تری ختم ہو جائے تو نیا پانی لینا پڑے گا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی سوال ہے زمزم نگر حیدرآباد کے اسٹائم بھائیوں سے. یہ بتائیے عقیقے کے گوشت کی تقسیم کس طرح کریں؟ عقیقے کے گوشت میں بھی قربانی کی طرح 3 حصے کر سکتے ہیں. ایک حصہ اپنے اقارب کے لیے, ایک حصہ اپنے لیے, اور ایک حصہ فقراء کے لیے. چاہیں تو یہ کریں اور چاہے تو سارا خود کھا لیں, چاہے سارا بانٹ لیں. جواب ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عقیقے کا گوشت بھی مثل قربانی 3 حصے کرنا مستحب ہے, ایک اپنا, ایک اقارب کا, ایک مساکین کا, اور چاہے تو سب کھا لے خواہ سب بانٹ دے جیسے قربانی. جواب درست مان رہے ہیں. جی سوال ہے اسلام آباد کی ٹیم سے. یہ بتائیے کیا عقیقے کے گوشت میں والدین کا حصہ بھی ہوتا ہے؟ جی جو عوام میں یہ مشہور ہے کہ والدین وغیرہ نہیں کھا سکتے, تو ایسا نہیں ہے. والدین اور عزیز و قربا ہر خاص و عام اس کو کھا سکتا ہے. جواب مکمل کیجئے. دادا دادی نانا نانی سارے رشتہ دار اس کو کھا سکتے ہیں. یوں تو کسی کا بھی حصہ ضروری نہیں ہے, اور یہ جو مشہور ہے کہ والدین نہیں کھا سکتے یہ بات غلط ہے. ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی وغیرہ سبھی مسلمان کھا سکتے ہیں. جواب ایک اسلامی بھائی دیں, مکمل دیں یا دونوں دیں, لیکن مکمل جواب دیں. مجلس بتائے گی کہ ان کو 1 نمبر ملے گا یا 2 نمبر ملیں گے. جی ٹھیک ہے, مجلس کہہ رہی ہے جواب درست مان رہے ہیں. سبحان اللہ. سوال ہے زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے. یہ بتائیے حضرت سیدنا فتح موصلی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مطابق دل کے مردہ ہونے کا کیا سبب ہے؟ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاضرین سے استفسار کیا کہ اگر مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا؟ حاضرین نے عرض کی جی ہاں. تو اس پر آپ نے فرمایا یہی دل کا حال ہے کہ اگر اس کو 3 دن تک علم و حکمت کی بات سے دور رکھا جائے تو یہ بھی مر جاتا ہے. سبحان اللہ. جی ہاں, یہ سوال کا جواب ہمارے ذہنی آزمائش سیزن 8 کے کلام میں بھی موجود ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا فتح موصلی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حاضرین سے استفسار کیا جب مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں. تو آپ نے فرمایا یہی معاملہ دل کا ہے, جب اسے 3 دن تک علم و حکمت سے روکا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی اسلام آباد کی ٹیم سے سوال ہے. یہ بتائیے حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں میں افضل عالم کون ہے؟ وقت گزر رہا ہے. 6 5 لوگوں میں افضل عالم وہ ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو وہ لوگوں کو نفع دے, اور جب اس سے بے نیازی اختیار کی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے. نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے لوگوں میں سے افضل وہ مومن عالم ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو نفع دے, اور جب اس سے بے نیازی برتی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے. جواب درست ہے. زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے. یہ بتائیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کی جو خسرتیں بیان کی ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ وقت گزر رہا ہے. 2 خصلتوں سے مراد استقامت اور حسن اخلاق ہے. جی
ٹائم باقی ہے، جواب درست کر تصوف سکتے کی ہیں دو آپ۔ خصلتوں سے مراد استقامت اور حسن اخلاق ہے، جس میں حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں سے معاملہ پیش آیا اور اپنے نفس کو قربان کیا، تو جس میں دو خصلتیں پائی جائیں گی وہ صوفی کہلائے گا۔ جی جواب آپ نے دیا ہے، درست جواب جو ہے وہ یہ ہے، استقامت سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کو اپنے ہی نفس کی بھلائی کے لیے قربان کر دے۔ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے مراد یہ ہے کہ ان پر اپنے نفس کی خواہش اور مرضی چلانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرے، بشرطے کہ وہ شریعت کے مخالف نہ کریں۔ زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے غلطی ہو گئی ہے، اوور کانفیڈنس بھی نہیں ہونا، جواب بھی دینے ہیں۔ بہرحال اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، قیلولہ کسے کہتے ہیں یہ بتائیے، قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ دوپہر کے وقت لیٹنے کو قیلولہ کہتے ہیں، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے سنت ہے جو رات کو عبادت کرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ مرحبا۔ زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے 5واں سوال ہے، یہ بتائیے دعا میں رونے سے متعلق مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمان کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آنسو ٹپکنے میں کوشش کرے اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو، کہ یہ دلیل اجابت ہے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لے کہ نیکوں کی صورت بھی نیک ہے۔ آنسو ٹپکنے کی کوشش کرے، آنسو ٹپکانے کی کوشش کرے اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو کہ دلیل اجابت ہے، قبولیت کی دلیل ہے۔ رونا نہ آئے تو رونے کا سا منہ بنائے کہ نیکوں کی صورت بھی نیک ہے۔ اللہ ہمیں بھی سعادت نصیب فرمائے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، مرحبا، ماشاءاللہ۔ اسلام آباد کی ٹیم سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ دعا کے آداب سے متعلق اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دعا کے آداب کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دعا سے پہلے کوئی اچھا عمل کر لیا جائے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس عمل میں صدقہ، پوشیدہ صدقہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے، یعنی دعا کو قبولیت کے لیے زیادہ مؤثر ہے، اثر کرنے والا ہے۔ دعا سے پہلے کوئی عمل صالح کرے کہ خدائے کریم کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو۔ قال الرضا، امام احمد رضا فرماتے ہیں صدقہ خصوصاً پوشیدہ اس امر میں اثر تمام رکھتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ ایک راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے۔ حاضرین سے یوسف بھائی سوال کیا کر رہے ہیں؟ جی حاضرین سے سوال پوچھنا ہے جناب، جواب دیں گے انشاءاللہ، تیار ہیں اسلامی بھائی؟ انشاءاللہ۔ بتائیے جس سے رکوع میں سبحان ربی العظیم کا عظیم صحیح ادا نہ ہو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ جس سے رکوع میں سبحان ربی العظیم کا عظیم صحیح ادا نہ ہوتا ہو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا تحفہ دے رہے ہیں شفیق بھائی؟ انشاءاللہ عز و جل اگر انہوں نے صحیح جواب دیا تو انشاءاللہ فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ مقدس پانی کا مجموعہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد شراز اتاری کیماری سے۔ ماشاءاللہ۔ سبحان ربی الکریم۔ آپ نے کہا سبحان ربی الکریم، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین یہاں ہمیں ایک بار اور سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمیں اپنے تلفظ کو درست کرنا چاہیے، اور تلفظ کی درستگی کے لیے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی سجائے جاتے ہیں۔ اسلامی بھائی ان مدرسۃ المدینہ میں شرکت کریں اور قرآن پاک کی برکتیں حاصل کریں۔ جی ایک اور سوال کر لیں یوسف بھائی۔ ایک اور سوال کرنا ہے، بتائیے جناب دنیا کس کی بیٹی ہے؟ مدنی منع سے پوچھتے ہیں حضور۔ دنیا کس کی بیٹی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ دنیا کس کی بیٹی ہے؟ آپ سے غلطی ہو گئی، بڑا ٹوسٹی کوسچن ہے، ایسے ہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کہا دنیا شیطان کی بیٹی ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل تحفے میں عجائب القرآن مع غرائب القرآن، ماہنامہ فیضان مدینہ فروری، اور انشاءاللہ عز و جل کھجور مدینہ پیش کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی عبدالحبیب بھائی آج آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، مقابلے کو، مرحلے کو آگے بڑھائیے حضور۔
دنیا کس کی بیٹی ہے؟ میں تو اس سوال پر سوچ رہا تھا کہ دنیا کے پیچھے ہی زندگی گزر جاتی ہے، دنیا ہی کمانے میں بندہ لگ جاتا ہے، اور یہ بیٹی ہی شیطان کی ہے. ہمیں تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ کریم کاش مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی فکر دے. اللہ کرے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں اور دنیا کے چکروں سے اللہ کرے محفوظ ہو جائیں. رکن شورا کے مدنی پھولوں پر مشتمل ایک ہمارے پاس مدنی گلدستہ بھی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مدنی حلقہ جاری ہے اور اس وقت بھی زلزلہ آ رہا ہے. اب مائک کو شاید ہلتا ہوا دیکھ پائیں. تو یہ جاپان عجیب و غریب ملک ہے. لوگ کہتے ہیں چڑھتے سورج کی سرزمین ہے، میں تو اس کو زلزلوں کی سرزمین کہوں گا. آج صبح بھی زلزلہ آیا تھا، ابھی ہم تربیت لے رہے تھے، اس دوران بھی زلزلہ آیا. زلزلہ یہ وہ آفت ہے جس کی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا، کوئی جس کی پیشن گوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے عذاب کی ایک جھلک ہے. انسان کتنا بے بس ہے یہ پتہ چلتا ہے. تھوڑی دیر یہ زلزلہ اور بڑھ جائے تو دنیا سے انسان چلا جاتا ہے. زلزلہ اور اس کے اسباب، یہ کتاب بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. مکتبۃ المدینہ سے جاری ہوئی یہ رسالہ. ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. توبوا الی اللہ ربی من کل ذنب وتوبوا الیہ. اب یہ بندہ سوچے کہ چلے ہمیں تو ایک اطمینان یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے. اگر اس دوران موت بھی آتی ہے تو اس سے اچھی موت کیا ہے. لیکن جو فلمیں دیکھ رہے ہوں، گانے سن رہے ہوں، شراب پی رہے ہوں، جوا کھیل رہے ہوں، بدکاری کر رہے ہوں، اور اس دوران زلزلہ آ جائے، اس دوران اگر بندہ دنیا سے چلا جائے تو یاد رہے کہ وہ جیسی حالت میں بندہ مرتا ہے ویسی حالت میں ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اللہ ہمیں ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی، مدینے والی، شہادت والی موت عطا فرمائے. جنت البقیع ہم سب کا مقدر. آمین آمین. اچھا ایک اور بات سلمان بھائی جی، میں نے یہاں آ کر ایک اور بات سیکھی کہ یہاں نارملی سائنس تو یہ کہتی ہے کہ زمین کی پلیٹس ہلتی ہیں جی، اور زلزلہ اور اس کے اسباب کتاب میں اعلیٰ حضرت کی تحقیق لکھی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک پہاڑ ہے جو پوری دنیا کو محیط ہے، اللہ کی قدرت، اور اس کی کوہ کاف، اور اس کی جو رگیں ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں وہ پوری دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جس علاقے میں چاہتا ہے اس علاقے میں اس کو حکم دیتا ہے تو وہ شاخیں ہلاتا ہے اور زلزلہ آتا ہے. تو یہ پلیٹس والی بات تو کچھ ملتی ہے، لیکن ایک عجیب بات یہ پتہ چلی کہ جاپان دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں. یہاں بعض اوقات تو ایک دن میں 15 بار جھٹکے آتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو جاپان ہے اس کے ساتھ ہی رشیا قریب پڑتا ہے، رشیا کا ایک حصہ قریب ہے. تو یہ ان کی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ رشیا کی جب پلیٹس ہیں وہ نیچے ہیں، جاپان کی اوپر ہیں، اور جب رشیا کی پلیٹس موو کرتی ہے تو جاپان میں زلزلہ آتا ہے. پچھلے دنوں یہ جنہوں نے ہمیں یہ ذہنی آزمائش کے سلسلے کا یہ ہمیں ماڈل تحفے میں دیا نا، یہ چیچینیا گئے تھے، ان میں سے ایک اسلامی بھائی. تو ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی پاکستان میں جب میں تھا، تو انہوں نے بتایا کہ چیچینیا کا پرانا نام کوہ کاف ہے. اللہ اکبر. تو میں کیلکولیٹ کرتا رہا کہ آج سائنس کہتی ہے کہ رشیا کے جو پلیٹس ہلتی ہیں تو جاپان میں یہ ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کوہ کاف جو ہے، اب واللہ عالم یہ وہی کوہ کاف ہے، اور وہیں اگر یہ پہاڑ ہے تو یہ رشیا میں ہی ہے، اور اگر یہ رشیا میں ہے تو رشیا ہی سے جاپان میں زلزلہ آ رہا ہے، جو سائنس بھی ہم مان رہی ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہ واقعی بندے کو اپنی اوقات پتہ چل جاتی ہے. وہ آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں نا، لگ پتہ جاتا ہے، وہ کتنا کرو فرو سارا پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں جو ہے وہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. چلتے ہیں آگے انشاءاللہ. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین 5 سوال ہو گئے. چھٹا سوال کرتے ہیں ہم انشاءاللہ زمزم نگر حیدرآباد والوں سے. ہر آدمی کے ساتھ ایک ہی فرشتہ عمر بھر اس کے عمل لکھتا ہے یا کئی فرشتے لکھتے ہیں؟ دن اور رات کے فرشتے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور نیکی اور بدی کے فرشتے لکھنے والے بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین یہ واقعی بڑا عجیب و غریب سوال ہے. کرامن کاتبین جو ہے ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، لیکن کیا ایک ہی فرشتہ لکھتا ہے، ایک سے زیادہ لکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نیکی اور بدی لکھنے والے علیحدہ علیحدہ ہیں، اور رات کے علیحدہ ہیں، دن کے علیحدہ ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. کیا قبر ہر مردے کو دباتی ہے؟ مشورہ جاری ہے، مشورہ ضرور کیجئے مگر ٹائم کے دوران کیجئے. انبیاء علیہ السلام کو اس سے استثناء حاصل ہے، اور مومن کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، اور کافر و منافق کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی.
مسلمانوں کو دبانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کر چپٹائے، اور کافر کو سختی سے یہاں تک کہ پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں قبر کے دبانا ایسا نصیب کرے جیسے ماں چمٹاتی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ جاپان میں بھی اسلامی بھائی اسلام آباد کے جواب دینے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چلتے ہیں زمزم نگر حیدرآباد۔ 1 انگلی 2 انگلی اور 3 انگلیوں سے کھانا کس کا طریقہ ہے؟ وقت گزر رہا ہے، کھانا لا کر رکھنا پڑے گا سامنے جواب کے لیے۔ 1 انگلی سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے، 2 انگلیوں سے کھانا مغروروں کا طریقہ ہے، جبکہ 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اسلام آباد والوں کی باری ہے۔ عقیقے کے گوشت کی تقسیم کس طرح کریں؟ عقیقے کے گوشت کی تقسیم کا بھی وہی طریقہ ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے۔ اس کی بھی 3 حصے کر لیے جائیں، اور غربا مساکین رشتہ داروں کے لیے اور اپنے لیے۔ اگر سارا کھا جائے تو؟ سارے کھا جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، سارا تقسیم کر دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مستحب ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنا، ایک عزیز و اقارب کا، ایک مساکین کا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اسلام آباد والوں کی تیاری مضبوط لگتی ہے۔ چلے جناب زمزم نگر حیدرآباد والوں کی باری ہے۔ وہ کون سی تسبیح تھی جو خاص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی؟ تسبیح فاطمہ۔ سوال ہی میں جواب موجود تھا، تسبیح فاطمہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نکاح کے وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 22 سال۔ آپ نے کہا 22 سال، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ اب چلیں گے 9 نمبر، 9واں سوال ہے۔ اب یہ 2 سوال وہ ہوں گے کہ جس میں آپ کے پاس آپشن ہوں گے۔ پہلے آپ آپشن سن لیجئے گا، پھر مشورہ کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں کتنے روز ٹھہرنے کے بعد مدینہ طیبہ روانہ ہوئے؟ 4 روز، 4 دن اور 3 راتیں، یا 3 روز؟ 3 روز۔ یہ تھوڑا ٹرکی کوسچن تھا، اور 2 آپشن ہے، 4 دن اور 3 راتیں۔ تو دن 4 ہیں مگر راتیں 3 ہیں، اور دوسرا 3 روز ہے۔ ان دونوں میں سے ایک جواب درست ہے، اور آپ نے کہا 3 روز۔ زمزم نگر حیدرآباد والوں، آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں مجھے امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار بھی یاد آ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی۔ صدیق بلکہ غار میں جاں ان کو ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ جی اب باری ہے اسلام آباد۔ کس وقت کا کھانا ترک کر دینے سے بڑھاپا جلد آتا ہے؟ نمبر 1 صبح کا ناشتہ، رات کا کھانا، یا دوپہر کا کھانا؟ رات کا کھانا۔ چوتھا آپشن بڑھا دیتے، کچھ نہ کھانا۔ رات کا کھانا۔ رات کا کھانا ترک کر دینے سے بڑھاپا جلد آتا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اب رات کا کھانے والے یہ نہ سمجھیں کہ 4 بار کھائیں گے تو بڑھاپا بالکل نہیں آئے گا، ایک ہی بار رات کو کھانا ہے اور اس کو ہضم کر کے پھر سونا ہے۔ اب 10واں سوال ہے ہمارے زمزم نگر حیدرآباد والوں سے۔ آج جہاں مسجد جن واقع ہے، اس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز میں تلاوت سن کر جنات مسلمان ہوئے تھے۔ بتائیں وہ کون سی نماز کی تلاوت تھی؟ فجر، مغرب یا عشاء؟ فجر کی نماز۔
फज्र, मगरिब, इशा। अभी तक हैदराबाद वालों ने गलतियां कितनी की हैं? एक की। और इस्लामाबाद वालों ने कोई भी नहीं। हाय हाय हाय, इनकी 2 गलतियां हो गई तो इनके 4 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन फिक्र ना करें, जवाब आपका दुरुस्त हो गया है। अब बारी है इस्लामाबाद की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने किस दिन पैदा फरमाया? जुमा, पीर या जुमरात? सवाल दोहरा दे जरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने किस दिन पैदा फरमाया? जुमा, पीर या जुमरात? जुमातुल मुबारक। अच्छा, आपने कहा जुमा, पीर भी एक ऑप्शन है, जुमेरात भी ऑप्शन है। यहां जरा मैं जापान में पूछ लेता हूं, कौन से दिन पैदा फरमाया, को बताएंगे? जुमा वाले कितने हैं? आप बताएं जो समझते हैं कि जुमा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं ले रहा, जरा दिखाएं भाई हमारे नाजरीन को। तकरीबन इस्लामी भाई जापान में मौजूद हैं और ये कह रहे हैं जुमा का दिन था। चलें, इस्लामाबाद वालों का जवाब और जापान वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। चलें जनाब, हमारा मेरा ख्याल है ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। सलमान भाई देखिए स्कोर बोर्ड। जी, स्कोर बोर्ड की तरफ भी चलेंगे, लेकिन अब आपसे भी सवाल होगा अब्दुल हबीब भाई, आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? आप जवाब देने के लिए तैयार हो या ना हो, सवाल मैंने करना ही करना है, जवाब आपके ऊपर है। थोड़े हाथ में आ गए ससी। अल्लाह खुश रखे। सवाल ये है, हुजूर ये बताइए 2 दिन पहले आपने किस मौजू पर बयान फरमाया है तरबियती इज्तिमा में? तरबियती इज्तिमा में असल में हमारे मुख्तलिफ मदरी हल्के हो रहे हैं। तो पहले दिन हमने उसने अखलाक पर, नरमी पर, शफकत पर, मुबल्लिग के अंदर ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए, बहुत सारे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसलिए याद आ गया कि आज ही मैंने दोहराई करवाई थी सबसे, और जिससे सही जवाब दिया था तो मैंने भी उस पर इनाम दिए थे, तो बचत हो गई है। तो इसमें से एक मदनी फूल हमने सीखा था कि हमें अमीर सुन्नत का एक जुमला याद आ गया कि देने वाला आह करके देता है, वाह करके नहीं देता। तो मुबल्लिगीन को किसी के तहाइफ पर, किसी के माल पर नजर नहीं रखनी, बल्कि इखलास के साथ, बस लिल्लाहियत के साथ सुन्नतों की खिदमत करते जाएं। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे क्यों किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्हीं से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। सुभान अल्लाह। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ मदनी चैनल के नाज़रीन और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, पहला मरहला मुकम्मल हुआ, इल्म नूर है। इसमें एक गलती की हैदराबाद के इस टाइम भाइयों ने, हैदराबाद के नंबर 18 है। इस्लामाबाद वालों ने बिल्कुल कोई गलती नहीं की, 20 नंबर हासिल किए हैं। आइए अभी बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, इश्क के बोल। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा सेगमेंट है इश्क के बोल। रुकन शुरा हमारे साथ मौजूद हैं, इनका पसंदीदा सेगमेंट भी है। तो रुकन शुरा की तरफ बढ़ते हैं। जी हुजूर, सेगमेंट की इब्तिदा फरमाइए। जी चलते हैं हैदराबाद जमजम नगर। आपसे पहला मिसरा पूछा जाएगा, आपने शेर को कंप्लीट करना है। आपकी गलियों के कुत्तों पे तसद्दुक जाऊं कि मदीने के वो कूचों में फिरा करते हैं, कि मदीने के वो कूचों में फिरा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रश्क अत्तार को उन जर्रों पर आता है जो इस्लामाबाद वाले, जो उनके नालैन के तलवों से लगा करते हैं, उनके नालैन के तलवों से लगा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हैदराबाद ओजड़ हुई जाती है मेरी जीस्त की बस्ती, हो जाएगी आबाद नजर लुत्फ की डालो।
ہائے ہائے ہو جائے گی آباد نظر لطف کی ڈالو، جواب درست دے دیا ہے. ویراں ہوا جاتا ہے خوشیوں کا گلستان. اس اجڑے چمن پہ بھی نگاہ لطف کی ڈالو. اس اجڑے چمن پر بھی نگاہ لطف کی ڈالو، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ہر ایک نبی ہر ولی کا صدقہ، تجھے تیری ہر گلی کا صدقہ. دے طیبہ میں مرنے کی سعادت نبی رحمت شفیع امت. دے طیبہ میں مرنے کی سعادت نبی رحمت شفیع امت، جواب یہ بھی درست دے دیا. امام احمد رضا کا صدقہ، ہمارے مرشد ضیاء کا صدقہ. امام احمد رضا کا صدقہ، ہمارے مرشد ضیاء کا صدقہ. 10 سیکنڈ باقی ہیں. بقیہ غرقت کرو عنایت نبی رحمت شفیع امت. بقیہ غرقت کرو عنایت نبی رحمت شفیع امت، یہ بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت شعر. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن. شعر دوبارہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن. حسنی پھول حسینی ہے حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نبوی ذل علوی برج بطولی منزل. اللہ اللہ اللہ. حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. کیا بات ہے میرے غوث کی. حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، جواب درست ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. مدینے سے آنے والوں کو اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، کوئی غلطی نہیں کی، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. یار آج جاپان والوں سے بھی کوئی شعر پوچھنا چاہیے. کیا بات. سبحان اللہ. چلے بھائی ذرا کیمرہ میرے ساتھ تھوڑا سا دیکھیں، ہمارے کیمرہ مین مجھے فالو کر سکیں تو آج تھوڑا سا ہم یہاں بھی ذہنی آزمائش کی یاد تازہ کر لیتے ہیں. ضرور. اچھا اب اعلیٰ حضرت کا شعر پوچھتے ہیں آپ سے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، نہیں ہاتھ اٹھائیں گے، صرف ہاتھ اٹھائیں گے. اور کوئی تحفہ بھی لائے بھائی، ہمارے پاس بھی تصویر مدینہ تھی ماشاءاللہ. چلیں کون جواب، اور کوئی ہیں؟ چلیں ہمارے ندیم بھائی جواب دیں گے ماشاءاللہ. ندیم بھائی یہ مائک پہ آپ جواب دیں گے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. انہوں نے کہا مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. یہاں بھی میں مدینے کی تصویر لے کر آیا تھا، ہمارے ندیم بھائی ماشاءاللہ ان کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے. اللہ اس گلی میں جا کر مانگنا بھی نصیب کر دے. آمین. اب دیکھ لیں آہستہ آہستہ یہاں بھی منچ بن جائے گا. جاپان کی اور ہانگ کانگ کی اور کوریا کی ہم بھی ٹیمیں بنا لیں گے انشاءاللہ. چلیں یہ تو بڑا زبردست ہو جائے گا کہ پاکستان اور جاپان کا مقابلہ کروا لیں گے. کیا بات ہے. میڈ ان جاپان ہے یہ، ہے تو ویسے میڈ ان پاکستان. چلیں یہاں موجود حاضرین سے بھی کچھ اشعار پوچھ لیتے ہیں، جواب دیں گے؟ جی جی. جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شہا، جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شہا، ہے کوئی جواب؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام. ان غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام، جواب بالکل درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عز و جل ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا متبرک پانی کا مجموعہ اور انشاءاللہ عز و جل کھجور مدینہ پیش کی جائے گی. سبحان اللہ. ایک اور شعر پوچھ لیتے ہیں. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیضان میرا نام ہے, گلشن اقبال سے. چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کیا تحفہ دے رہے ہیں شفیق بھائی نے؟ ان کو انشاءاللہ عز و جل ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا اور انشاءاللہ عز و جل امامے کے فضائل انشاءاللہ تحفے میں دیا جائے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 کی 14واں سلسلہ آج جاری و ساری ہے. ابھی دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی, عشق کے بول سیگمنٹ مکمل ہوا, مرحلہ مکمل ہوا. دونوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی. زمزم نگر حیدرآباد کے 28 نمبر ہیں اور اسلام آباد والوں کے 30 نمبر ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جو پیارا سیگمنٹ ہے مدنی گلدستہ. طاقت تیرا فن عہدہ تیرا, کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا. دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا, حسن تیرا خاک میں مل جائے گا. جانور جو ہیں وہ کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے, بلکہ دوسرے وقت کے لیے بھی نہیں بچا کر رکھتے. اور ہم ہیں کہ فریج میں جمع کر لیتے ہیں کہ کل کھائیں گے, چھٹی کے دن کھائیں گے. تو حدیثوں میں بھی ہے کہ پرندہ بھوکا نکلتا ہے, اڑتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے دیتا ہے, مگر یہ انسان ہے کہ اس کی حرص ختم نہیں ہوتی. یہ جتنا بھی جمع کر لے نا, وہ حدیث پاک میں فرمایا کہ آدمی کو اگر سونے کی 2 وادیاں مل جاتی, سونے کی 2 وادیاں, تب بھی وہ تمنا کرتا کاش تیسری مل جائے. انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو انسان جو ہے نا وہ بڑا حریص واقع ہوا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اس سے مستثنا ہے, نعوذ باللہ. ان کو کوئی حریص نہیں کہے گا, کہہ ہی نہیں سکتا, تو کافر ہو جائے گا توہین کرے گا. تو اسی طرح اولیاء کرام بھی حرص سے محفوظ ہوتے ہیں. صحابہ کرام یہ حرص سے محفوظ ہماری طرح حریص نہیں تھے. جس طرح ہمارا تو پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے, ایک برانچ کھولی تو دوسری برانچ, دوسری برانچ تو تیسری برانچ. دوسرے ملک میں کاروبار پھیلا ہوا ہے, لیکن تھوڑا کمزوری آئی کاروبار میں تو بس بھاگتے پھرتے ہیں, وظیفے ڈھونڈتے ہیں کہ روزی میں برکت, کام ٹوٹ گیا ہے, پیسے پھنس گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ہمارے ہاں عام مطلب روٹین ہے. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو درداء کی جان ہے, اگر مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو اور اس سے روزانہ 40 دینار, دینار مانے سونے کا سکہ ہے, یہ سونے کے اشرفی, روزانہ 40 دینار کما کر رائے خدا میں صدقہ کروں اور میری نمازوں میں بھی خلل واقع نہ ہو, تو پھر بھی میں تجارت کرنا پسند نہیں کروں گا. اس پر کسی نے عرض کی, آپ تجارت کو اس قدر ناپسند کیوں جانتے ہیں؟ فرمایا, حساب کی شدت کے خوف کی وجہ سے. یعنی حلال مال جتنا بھی ہوگا اس سب پر قیامت کے روز حساب ہوگا. اس خوف کی وجہ سے میں حلال مال بھی تجارت کے ذریعے حاصل کرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالی ہمیں قناعت کی دولت نصیب فرمائے کہ جتنا ہے بس اس پر ہم کو شکر و صبر آ جائے, اور زیادہ کی حرص نہ ہو. تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا, کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا. دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا, حسن تیرا خاک میں مل جائے گا. سبحان اللہ. مدنی گلدستہ دیکھا ہے آپ نے, امیر سنت کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرص سے بچائے. رکن مرکزی مجلس شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی یوسف بھائی, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا رکن شورا عبدالحبیب بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں؟ اگر موجود ہے تو کیوں نہ سلمان بھائی, عبدالحبیب بھائی کو دعوت دی جائے کہ اس سلسلے کو, اس سیگمنٹ کو بھی وہی بڑھائیں آگے. جی عبدالحبیب بھائی. جی, مدنی گلدستہ دونوں ٹیموں نے امید دیکھ لیا ہوگا. جی, 2 سوال ہوں گے, ایک 3 نمبر کا اور ایک 2 نمبر کا. پہلا سوال کرتے ہیں زمزم نگر حیدرآباد والوں سے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ تجارت کو اس قدر ناپسند کیوں کرتے ہیں, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حساب کے خوف سے کل بروز قیامت حلال مال پر بھی حساب لیا جائے گا. فرمایا حساب کی شدت کے خوف کی وجہ سے، یعنی حلال مال جتنا بھی ہو اس سب پر قیامت کے روز حساب ہوگا. آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. 3 نمبر لے لیے ہیں زمزم نگر والوں نے. اسلام آباد کی باری ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت میں ناپسندیدگی سے متعلق 40 دینار والے واقعے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مسجد کے ساتھ باہری میری دکان ہو اور نماز بھی میری کوئی نہ رہے اور مجھے 40 دینار آمدن ہو اور میں وہ سب کو راہ خدا میں صدقہ بھی کر دوں تب بھی مجھے تجارت کرنا پسند نہیں. ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی تھی کہ راہ خدا میں صدقہ کروں اور جی وہ بول دیا راہ خدا میں صدقہ کروں تو یہ مجھے مالے یعنی راہ خدا میں صدقہ کر دوں تو بھی مجھے تجارت کرنا پسند نہیں. نماز میں خلل کا بھی انہوں نے نماز ختم ہو گیا. نماز میں خلل کا بتایا تھا انہوں نے. جی حضور. اچھا ٹھیک ہے، پھر جواب درست دے دیا انہوں نے. سبحان اللہ. اس مدنی گلدستے میں ایک حدیث پاک سونے کی وادی ملنے سے متعلق بیان ہوئی. حیدرآباد والے وہ حدیث سنائیں. اے ابن آدم اگر تیرے پاس 2 سونے کی وادی ہوں تو پھر بھی وہ تیسری وادی کی خواہش کرتا ہے. اور آدمی کو اگر سونے کی 2 وادیاں مل جاتی تب بھی وہ تمنا کرتا کہ کاش تیسری ملتی. آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. واقعی لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو قناعت کی دولت دے. دولت کی جو ہوس ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں کا حریص بنا دے. آمین. بتائیے اس مدنی گلدستے میں امیر اہل سنت نے قناعت کی کیا وضاحت ارشاد فرمائی؟ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال ہمیں دیا ہے اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی رہیں اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اسی کو قناعت کہتے ہیں. تھوڑی سی وضاحت مزید کر دیں. اللہ عز و جل نے جو مال دیا ہے اسی پہ کفایت کرے اور مزید کی ہرس نہ رکھے. جو اللہ عز و جل نے دیا ہے اس پہ جتنا ہے بس اس پر ہم کو شکر و صبر آ جائے اور زیادہ کی ہرس نہ ہو. آپ کا جواب بھی درست مانا جا رہا ہے. سبحان اللہ. کوئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے مدنی مقابلہ آگے چل رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ کے بعد اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی اسکور بورڈ بتا رہا ہے زمزم نگر حیدرآباد کے 33 نمبر ہیں اور اسلام آباد والوں کے 35 نمبر ہیں. وہی 2 نمبر کا فرق جو شروع میں پڑ گیا جی وہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے. لیکن یہ کہیں بھی کور ہو سکتا ہے، کہیں بھی کور ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے. جی بالکل. یہاں موجود حاضرین سے بھی سوال کیے لیتے ہیں. یوسف بھائی. جی جناب بالکل پوچھ لیتے ہیں. بتائیے رمی جمرات کسے کہتے ہیں؟ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں. اپنا نام بھی بتائیے. غلام یوسف KPK بٹاگرام. ماشاءاللہ KPK سے تشریف لائیں. آپ نے کہا شیطانوں کو کنکریاں مارنا اس کو رمی جمرات کہتے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. کیا تحفہ دے رہے ہیں شفیق بھائی؟ انشاءاللہ عز و جل ان کو ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا دیا گیا، متبرک پانی کا مجموعہ اور کھجور مدینہ پیش کی گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور سوال یوسف بھائی. جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے، سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہتا ہے. بتائیے یہ سن کر چھینکنے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ مدنی منوں سے یوسف بھائی پوچھ لیتے ہیں. جی بالکل پوچھئے. جی کیا جواب دے رہے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. آپ نے کہا یغفر اللہ لنا ولکم، آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ، سنتیں بھی سکھائی جا رہی ہیں، آداب بھی بتائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے سلسلے کے اگلے مرحلے، اگلے سیگمنٹ کی جانب. دلچسپ معلومات. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے دونوں ٹیموں کو کتاب دلچسپ معلومات یہ دی جا چکی ہے. کتاب کی آپ زیارت کر رہے ہیں. آپ کے اگر پاس ہے تو آپ بھی اس کو کھول لیجئے. اگر پاس نہیں ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے اس کو طلب کیجئے. 100 روپے ہدیے پر آپ کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے یہ مل جائے گی. زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی سوال کریں گے اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں سے، اور اسلام آباد کے اسلامی بھائی سوال کریں گے زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے. آپ کے پاس 60 سیکنڈ ہوں گے. 1 منٹ کے اندر آپ کو جواب دینا ہوگا. آپ سوال آرام سے آہستہ سے کیجئے، اور جو الفاظ سوال کے مذکور ہیں، لکھے ہوئے ہیں، وہی سوال کے الفاظ آپ استعمال فرمائیں گے. جی، زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی سوال کریں گے ہمارے اسلام آباد کی ٹیم سے. جی، کتاب ڈائز پہ رکھ دیجیے. جی، قاعدہ آخرہ کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب. صفحہ نمبر 66 ہے جی. 66 پیج نمبر. اللہ اکبر. ودن 2 سیکنڈ جواب دیا جی. صفحہ نمبر انبلیویبل 66 بتایا آپ نے جی. جی جی. صفحہ نمبر پہنچنے میں کیا بھی بات ہے جناب، اتنا ٹائم تو صفحہ نمبر پہنچنے میں لگ جاتا ہے. جی، قاعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ جواب اس کا ہے کہ قاعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. بڑی مضبوط اور بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں ہمارے اسلام آباد کے اسلامی بھائی. کس طرح آپ نے اتنی جلدی جواب دے دیا، کیا بتائیں گے آپ؟ کتاب کا بغور مطالعہ کیا اور یہ دیکھا کہ کون سے کوسچنز جو ہیں وہ اس ٹاپک کے ریلیونٹ نہیں ہیں. اوکے، ان کو یاد کر لیا، لکھ لیا، اور دیکھا کہ اس سے جو ریلیونٹ نہیں ہے ان کو دیکھ لیا، لکھ لیا. صحیح ہے، اچھی اسٹریٹجی ہے آپ کی، بتا دی آپ نے. جی، اس میں مزید اضافہ کر دوں کہ ہمارا بھی ارادہ یہ تھا کہ پہلا سوال ہم ان سے یہی کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چلے جی، دونوں ٹیمیں بھرپور تیاری کے ساتھ بھرپور تیاری کے ساتھ. کتاب ڈائز پہ رکھ دیجئے. جی، اسلام آباد کے اسلامی بھائی سوال کریں گے زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے. اہل جنت اپنی گفتگو کا آغاز کس بات سے کریں گے؟ جی، آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی تلاش کیجئے، ہم بھی تلاش کرتے ہیں. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 182. صفحہ نمبر 182. جی، اہل جنت اپنی گفتگو کا آغاز کس بات سے کریں گے؟ جواب ایک منٹ جی، مجھے پہنچ جانے دیں صفحہ نمبر 182 پر، پھر آپ جی فرمائیے. جواب حجت الاسلام امام غزالی علی رحمۃ اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے جنت والوں کی گفتگو کے آغاز میں شکر کو رکھا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہیں گے سب خوبی اللہ عز و جل کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچ کیا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی مزید کوئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، 2 نمبر حاصل کر چکے ہیں. جی، زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی سوال کریں گے اسلام آباد کی ٹیم سے. جی، بدترین جھوٹ کیا ہے؟ آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب. مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ بہت جلد پہنچ چکے ہیں.
سوال کا جواب تو مجھے بھی یوسف بھائی یاد ہے اور میں بھی تقریباً سمجھنے پہنچ گیا. جی صفحہ نمبر ہے 205. اللہ اللہ صفحہ نمبر ہے 205. حدیث پاک میں ہے بدگمانی کو بدترین جھوٹ فرمایا گیا ہے. حدیث پاک جواب میں بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اب باری ہے اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں کی. سوال کریں گے حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے. سوال ہے آخرت میں کس سے اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا؟ جی چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. اللہ اکبر. ہم بھی تلاش کر رہے ہیں. جواب تو ذہن میں ہے لیکن ذہنی دلچسپ معلومات کتاب میں کہاں پر ہے یہ ڈھونڈ رہے ہیں. یوسف بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتاب کہاں ہے آپ کے پاس؟ آپ بھی ڈھونڈے نا, آپ کو بھی انعام مل سکتا ہے. جی میں یہاں موجود حاضرین کے لیے کچھ سوالات دیکھ رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. بڑا پیارا سوال, تو بہت پیارا ہے. جواب زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی تلاش کرنے میں مصروف عمل ہیں. 10 سیکنڈ باقی ہیں, جلدی کیجئے. اللہ اکبر, آپ کا وقت ختم ہو گیا. جی صفحہ نمبر بتائیے. صفحہ نمبر ہے 10. صفحہ نمبر 10. اللہ اکبر اللہ اکبر. 10 صفحہ نمبر ہے 10. جی اس کا جواب ہے آخرت میں ہر سنی مسلمان کو اللہ تعالی عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دیدار سے مشرف فرمائے. زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی غلطی کر چکے ہیں. جی یوسف بھائی. جی 2 سوال ان کے کمپلیٹ ہوئے. کیوں نہ یہاں پر موجود حاضرین سے بھی اسی دلچسپ معلومات بک سے ایک سوال کر لیا جائے. جی بالکل. چلیں جناب بتائیے میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا؟ تھوڑا ٹوسٹی کوشچن ہے. میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا؟ جی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فہد رضا تاری زمزم نگر حیدرآباد. ماشاءاللہ. زمزم نگر سے ہیں؟ ملک شام. ملک شام کی سرزمین پر آپ نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل دلچسپ معلومات تسبیح مدینہ اور متبرک پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. اس کا تسبیح تلاش علم بندگی. دلچسپ معلومات مرحلہ مکمل ہوا. زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں نے ایک غلطی کر کے اس میں 2 نمبر حاصل کیے ہیں. اسلام آباد والوں نے 4 نمبر حاصل کیے ہیں. مجموعی اعتبار سے ابھی حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں کے 35 نمبر ہیں. اسلام آباد والے 39 نمبر لے کر ابھی تک آگے ہیں. لیکن زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات بہت سارا مارجن ہوتا ہے, وہ آخری سیگمنٹ کے اندر بھی کلیئر ہو جاتا ہے. 2 مراحل ابھی باقی ہیں. ابھی ایک کلام شامل کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی آ جائیے, کلام بھی شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جب افسردہ
قدم لغزیدہ لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ اور کسی کے کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ نبی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ مدینے جا کہ ہم سمجھے تقدس کسے کو کہتے ہیں مدینے جا کہ ہم سمجھے تقدس کسے کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بصارت کھو بصیرت تو سلامت گئے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ مدینہ ہم نے دیکھا مگر نہ دیدہ نہ دیدہ اور وہی اقبال جس کو وہی اقبال جس کو خوش مزاجی
خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے ابر جیدار جیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے ابر جیدار جیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ. سبحان اللہ. کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نصر الدین احمد عرب سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی اجمائش بہت اچھا چل رہا ہے. حبیب بھائی کو نہ ہو کے بھی ماشاءاللہ صحابی لوگ بہت اچھا ذہنی اجمائش پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ حبیب بھائی کا نام بھی جتنا حبیب ہے اتنا کام بھی بہت اچھا حبیب ہے ان کا. اللہ تعالیٰ حبیب بھائی کو خوب ڈھیر سارا دن تک زندہ رکھے. جی اگلی کال شامل کرتے ہیں. سید علی احمد شاہ رحیمیار خان سے پرنسپل عرض کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش اتنا پیارا ہے, سبحان اللہ, دل کرتا ہے کہ انسان اس کو دیکھتا ہی رہے اور اس سے علم کے پھول حاصل کرتا ہی رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے. میرا یہاں پہ ایک اسکول ہے, میں چاہ رہا ہوں اس میں نا یہ دعوت اسلامی کا نصاب میں لگا دوں اپنے سارے اسکول کے بچوں کے لیے, تو اس کے لیے کوئی اہتمام کر دوں تو میں کہتا ہوں کہ میری زندگی بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گی اور مجھے سکون ہو جائے گا. محترم مولانا حضرت الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ سے میری ملاقات میں نے زیارت کی تھی ان کی 31 دسمبر 2015. انہوں نے بڑی صفائی سی محبت رکھی تھی. آج انشاءاللہ ہمیں ایسی محبت کی توقعات ہیں. آپ یہ محبت فرمائیں, میرا میسج بھی دیں اور کوشش کریں گے امپلیمنٹیشن ہو جائے. تو نصاب میری طرف آ جائے تو میں فوراً لگا دوں گا اپنے اسکول کے بچوں کو, ہر کلاس کے بچوں کو. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے, اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہماری مجلس دارالمدینہ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. وہاں پر آپ کے رحیم یار خان میں جو اسلامی بھائی ہیں ان سے رابطہ کر کے مجلس دارالمدینہ سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے بہترین رہنمائی ہو جائے گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ذاکر حسین عطاری پاک مہاروی کبینہ بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں. ہم آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش الحمدللہ عز و جل ہم بڑے ذوق شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اور میرے بچے کی امی نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے جو عطیات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ یونٹ جمع کرائیں. الحمدللہ میں نے نیت کی ہے 1 یونٹ آقا علیہ السلام کے نام پہ اور ایک اپنے والد صاحب کے احسان ثواب کے لیے انشاءاللہ عز و جل 2 یونٹ دوں گا. رکن شورا موجود ہیں. جی رکن شورا کی موجودگی میں کچھ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ویسے آپ کو کہنے والا تھا, کل آپ نے ماشاءاللہ کچھ پنجابی جملے کہے تھے, بہت اچھا لگا. آپ نے آج پورا کلام ہی سنا دیا. کی گل ہے تھوڑی؟ بڑی مہربانی جناب. میں تے کچھ بھی نہیں, ساری گل میرے پیر دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نہیں ماں میرا مرشد اچھا. کیا بات. سبحان اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز عطاری عربی شریف سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور سلمان بھائی ماشاء اللہ عز و جل بہت پیارا انداز لے کے چل رہے ہیں, بہت اچھا سلسلہ لے کے جا رہے ہیں اور ان کا جواب درست ہے, کہنے کا انداز مجھے بہت بھلا لگا. بہت پیارا سلسلہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ عز و جل. اللہ پاک انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین 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 آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अत्तारी है। मैं जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब अंकल के मौजूदगी में सलमान अंकल और यूसुफ अंकल ज़हनी आजमाइश का सिलसिला बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और इनको जल्दी जल्दी मदीने की बहारें दिखाए। आमीन आमीन और आमीन। इनके सदक़े में अल्लाह ताला मुझे और मेरे सब घर वालों को भी मदीने की बहारें दिखाए। आमीन 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 आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, आपकी ये कॉल्स बड़ी हौसला अफजा है। मेरा ख्याल है मैं जापान में अपना स्टे बढ़ा सकता हूँ या कोई और सफर पे भी आसानी से जा सकता हूँ। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलमान बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत शौक से देखता हूँ, लेकिन आज अब्दुल हबीब भाई की कमी अपनी जगह मौजूद है, मगर अल्लाह सलमान भाई और यूसुफ भाई को बरकत नाज़िल फरमाए और नजर बद से बचाए। आमीन। बहुत शुक्रिया मदनी चैनल के नाज़रीन आपकी। आई सोची रहे हो असां के करण नहीं दियूं। आई जो स्टे बताएं जी सोची रहे हो असां के करण नहीं दियूं। जल्दी जल्दी वासा छी। बहरहाल आप उर्दू में और अपना सिलसिला आगे लेकर कुछ हमारे मदनी चैनल के मेमन नाजरीन की दिलजोई की नीयत से मैंने आपसे मेमनी में बात कर ली। मरहबा माशाल्लाह। रुकन शुरा तशरीफ लाएंगे जी, इंशाल्लाह सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। हम बढ़ते हैं सिलसिले के अगले मराहिल ये शामिल करेंगे। स्कोर बोर्ड क्या है आइए आपको दिखाते हैं और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जगहों पर तशरीफ रखें। जी स्कोर बोर्ड बता रहा है कि 2 सेगमेंट बाकी हैं। सफ़र है मगर अकेले, ये जामिअतुल मदीना कौन सा है। 35 नंबर हैं जमजम नगर हैदराबाद वालों के और 39 नंबर हैं इस्लामाबाद के इस्लामी भाइयों के। अब सेगमेंट होने जा रहा है सफ़र है मगर अकेले। दोनों टीमों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। जमजम नगर हैदराबाद के इस्लामी भाई ये इस्लामाबाद के दरमियान में आ जाएंगे और इस्लामाबाद के दरमियान के इस्लामी भाई वो आगे बढ़कर जमजम नगर हैदराबाद के दरमियान आ जाएंगे। अपने अपने माइकों को भी एडजस्ट कर लें और हम शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। पहला सवाल हमारी जमजम नगर हैदराबाद की टीम से करेंगे। इन्हें नंबर दिखाइए और आपने पसंद करना है कि कौन से नंबर के पीछे का सवाल आपसे पूछा जाए। जी बताइए कौन सा नंबर आप पसंद करेंगे। 6 नंबर। 6 नंबर के पीछे बताइए क्या सवाल है। हुरूफ कलकला का मजमुआ क्या है। कुतुबुज्जद्दीन। कुतुबुज्जद्दीन आपने कहा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मदनी चैनल के नाजरीन, कलकला हुरूफ की सिफात लाजिमा में से है जिन हुरूफ में कलकला करना होता है। अगर कलकला ना किया तो हरफ अदा ना होगा और अगर हरफ अदा ना हुआ तो लफ्ज़ अदा ना होगा। यूँ माने भी फासिद हो सकते हैं और माने फासिद होने की सूरत में नमाज भी फासिद हो सकती है। लिहाजा हमें अपनी नमाजों की दुरुस्तगी के लिए कुरान पाक को सही मखारिज के साथ सीखना ज़रूरी है। आइए मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पाक दुरुस्त सीखना शुरू कर देंगे। अब दूसरा सवाल इस्लामाबाद इस्लामी भाई से, बताइए नंबर। 15 नंबर। 15 नंबर के पीछे बताइए कौन सा सवाल है। नमाज ईद में कितनी तकबीरें जायद होती है। 6। आपने कहा 6 तकबीरें, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल जमजम नगर हैदराबाद के इस्लामी भाई से करते हैं। बताइए नंबर, कौन सा नंबर पसंद करते हैं। नंबर 3। नंबर 3 के पीछे बताइए कौन सा सवाल छुपा है। तमाम फरिश्तों के सरदार कौन है। इंतहाई आसान सवाल। जिब्राइल अलैहिस्सलाम।
آپ نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں، جو جواب بالکل درست آئی. جی سلمان بھائی، کیوں نہ یہاں موجود حاضرین سے بھی ایک سوال کیا جائے. حاضرین بتائیں کہ تمام نبیوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ جی کون بتا رہا ہے؟ سبحان اللہ، مدنی منع بتا رہے ہیں. شفیق بھائی. جی شفیق بھائی. جی جناب. غلط جواب بھی اگر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تمام نبیوں کے سردار کا نام بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ایوب اتاری، زمزم نگر، حیدرآباد. مرحبا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلتے ہیں. ماہنامہ فیضان مدینہ فروری متبرک پانی کا مجموعہ اور تسبیح مدینہ پیش کی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چوتھا سوال اسلام آباد ٹیم سے. نمبر دکھائیے. جی نمبر پسند کیجئے. 2 نمبر. 2 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال چھپا ہے. درست تلفظ کا انتخاب کیجئے. عطر یا عطر؟ عطر. آپ نے کہا عطر، حالانکہ آپ کے پاس آپشن تھا عطر. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی کی باری ہے. بتائیے، نمبر دکھائیے انہیں. نمبر 8. نمبر 8 کے پیچھے کون سا سوال چھپا ہے جناب؟ دکھائیے. بہت آسان سوال. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے کہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اسلام آباد کے اسلامی بھائی سے چھٹا سوال. نمبر پسند کیجئے. 7. 7 نمبر کے پیچھے چھپا سوال دکھائیے. ائمہ اربعہ کون کون سے ہیں؟ مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. 4 امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی اجمعین. آپ نے کہا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. 6 سوالات پورے ہوئے. پھر سے باری ہے زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی کو. دکھائیے کون سا نمبر پسند کرتے ہیں. نمبر 5. نمبر 5 کے پیچھے دکھائیے کون سا سوال چھپا ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک کس موضوع پر ہے؟ نیت کے موضوع پر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج ہم بھی ایک نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں گے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اسلام آباد کے اسلامی بھائی سے سوال. نمبر دکھائیے. 10 نمبر. 10 نمبر کے پیچھے چھپا سوال دکھائیے. آسان سوال آ گیا جناب. سعی کسے کہتے ہیں؟ سعی دوڑنے کو کہتے ہیں. یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو حاجی حج کے دوران تیز تیز چلتے ہیں اس کو سعی کہتے ہیں. صرف حاجیوں کے سعی کو صحیح کہیں گے؟ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے سعی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. صفا و مروہ کے مابین 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی سعی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی سے سوال. نمبر دکھائیے. نمبر 11. نمبر 11 نمبر کے پیچھے سوال دکھائیے. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے کوئی 2 آداب بتائیے. نمبر 1 یہ ہے کہ ہاتھوں کی صفحے جو ہے بغلیں جو کھلی ہوئی ہونی چاہیے اور سینے کی سیدھ میں ہونے چاہیے. دعا میں ہاتھ سینے کی سیدھ میں ہو یا چہرے کی سیدھ میں ہو یا کندھوں کی سیدھ میں ہو یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. جواب درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جب بھی دعا مانگیں گے اسی انداز سے مانگیں گے. اور یاد رہے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. جب بھی دعا مانگے اپنی ہتھیلیاں آسمان کی جانب رکھیں. اب سوال کریں گے اسلام آباد کے اسلامی بھائی سے. نمبر دکھائیے. نمبر پسند کیجئے. 14 نمبر.
14 नंबर के पीछे क्या सवाल छुपा है बताइए। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहने की क्या फजीलत है? जो शख्स वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर वुज़ू करता है तो उसका सर से लेकर पाँव तक पूरा जिस्म पाक हो जाए। अभी वक्त आपके पास बाकी है, देख लीजिए, दुरुस्त कीजिए अपने जवाब को। वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहने की क्या फजीलत है? पाँच सेकंड बाकी हैं जनाब। जो शख्स अल्लाहु अकबर, आपका टाइम खत्म हो गया। यहाँ मौजूद हाज़रीन से जवाब ले लीजिए। वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहने की क्या फजीलत है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हसाम अत्तारी, बसीरपुर शरीफ। माशाअल्लाह। मरहबा जी। फजीलत है कि जब तक वज़ू रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। थोड़ी सी तवज्जो और मुख्तसर सा अमल, मगर अजर किस कदर ज्यादा। जब तक वुजू बाकी रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस्लामाबाद वाले इस्लामी भाई से गलती हो गई। अब चलते हैं जमजम नगर हैदराबाद के इस्लामी भाई की तरफ। बताइए कौन सा नंबर पसंद करते हैं? नंबर 4। नंबर 4 के पीछे बताइए क्या सवाल छुपा है? खुतबे में किस तरह बैठने से 2 रकात का सवाब मिलता है? पहले खुतबे में हाथ बांधकर जिस तरह कादा खीरा में जिस तरह बैठते हैं उस तरह बैठकर दोनों हाथों को बांध लेंगे पहले खुतबे में, और दूसरे खुतबे में जिस तरह कादा खीरा में बैठकर हाथ खुले रखते हैं घुटनों पर इस तरह रखेंगे। 2 जानू बैठकर खुतबा सुने। पहले खुतबे में हाथ बांधे, दूसरे में जानू पर हाथ रखे तो इंशाअल्लाह 2 रकात का सवाब मिलेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इस्लामाबाद के इस्लामी भाई से इस सेगमेंट का आखिरी सवाल। नंबर दिखाइए, क्या नंबर पसंद करते हैं? 12 नंबर के पीछे बताइए क्या सवाल छुपा है? इंतहाई आसान सवाल। आला हजरत की विलादत कौन से महीने में हुई? शवालुल मुकर्रम। शवालुल मुकर्रम। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सेगमेंट मदनी चैनल के नाजरीन मुकम्मल हुआ, लेकिन हमारे इन नंबरों के दरमियान 3 नंबर और मौजूद है। क्यों ना यहाँ मौजूद हाजरीन से भी 1 नंबर पूछ लिया जाए। बताइए जनाब कौन कौन से नंबर बाकी रह गए? 13 नंबर के पीछे सवाल क्या छुपा है बताइए? मीकात कितनी है? चले जनाब बताइए मीकात कितनी है? जी जवाब लीजिए। गलत जवाब की सूरत में मदनी काफिले में सफर भी करना होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अमजद रज़ा अत्तारी, जमजम नगर हैदराबाद। 5 मीकात है। मीकात 5 है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन स्कोर बोर्ड की जानिब। देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जमजम नगर हैदराबाद 47 नंबर से स्कोर बोर्ड पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद के इस्लामी भाई 49 नंबर से हमारे साथ मौजूद हैं। अब आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ती है और कौन सी टीम पीछे रह जाती है। जमजम नगर हैदराबाद वालों ने कमबैक किया है, 2 नंबर हासिल किए। अपने अपनी जगह पर आ जाइए तमाम टीम के इस्लामी भाई और तशरीफ रखिए। अब मरहला शुरू होने जा रहा है, आखिरी मरहला है। ये जामियातुल मदीना कौन सा है? आइए आगे बढ़ते हैं। जमजम नगर हैदराबाद वालों को 2 नंबरों की अशद जरूरत है मुकाबला बराबर करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा दोनों टीमों के इस्लामी भाई दुरुस्त जवाब देने पर आपको नंबर मिलेगा, गलत जवाब देने की सूरत में आपके 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। पहले हैदराबाद के इस्लामी भाई बजट चेक कर लीजिए बजाकर। जी ठीक है जी, इस्लामाबाद के इस्लामी भाई
ٹھیک ہے جی. فضا آپ کو دکھائے جا رہے ہیں جامعۃ المدینہ, غور سے دیکھیے گا جی. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اسلام آباد پاکستان. جامعۃ المدینہ پاک پتن پنجاب پاکستان. جامعۃ المدینہ اکاڑا پنجاب پاکستان. جامعۃ المدینہ جڑاں والا پنجاب پاکستان. جامعۃ المدینہ دین گاہ پنجاب پاکستان. جامعۃ المدینہ وزیر آباد پنجاب پاکستان. جامعۃ المدینہ ضیاء کوٹ سیالکوٹ پنجاب پاکستان. جامعۃ المدینہ راول پنڈی پنجاب پاکستان. عجیب اس کی شان. جامعۃ المدینہ گلگت بلتستان پاکستان. شکست بھی. جامعۃ المدینہ جہلم پنجاب پاکستان. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, جامعۃ المدینہ کی تعمیرات بھی ہو رہی ہیں, دیکھ چکے ہیں آپ دونوں اس ٹائم بھائی. اسکرین پر آپ کو انشاءاللہ ابھی دکھایا جائے گا, اشارے بھی دیے جائیں گے. بیل بجانے کے بعد وقت کے اندر آپ کو جواب دینا ہوگا. جوش بھی چاہیے لیکن ہوش کے ساتھ. جی دکھائیے, پہلا اشارہ دیجئے. میں پہنچ چکا جی. دوسرا اشارہ, غلطی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے جی. تیسرا اشارہ دکھائیے. اللہ اکبر. زمزم نگر حیدرآباد کس ٹائم بھائی بھی سوچ میں ہیں, اسلام آباد والے بھی سوچ میں گم ہیں جی. اگلا اشارہ دکھائیے. زمزم نگر حیدرآباد کس ٹائم بھائی بیل بجا چکے ہیں. درست جواب ان کو مقابلے میں برابر لے کر آئے گا, غلط جواب ان کو پیچھے لے کر آئے گا. جی بتائیے یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے؟ اوکاڑا پنجاب. اللہ اکبر. جواب دیا ہے اوکاڑا پنجاب. دیکھتے ہیں یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے. جامعۃ المدینہ اوکاڑا پنجاب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حیدرآباد والے کم بیک کر چکے ہیں, مقابلے کو برابر لے آئے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اگلا جامعۃ المدینہ کون سا ہے. جی پہلا اشارہ دیجئے. جی میں پہنچ گیا الحمدللہ. دوسرا اشارہ. جی تیسرا اشارہ دیجئے. پودے بھی نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اگلا اشارہ. جی ہاں, دونوں ٹیموں میں سے کوئی غلطی کرنا نہیں چاہتا. جی اگلا اشارہ دیجئے. زیر تعمیر جامعۃ المدینہ. جی اگلا اشارہ. تقریباً تصویر کلیئر ہو چکی ہے, اب تو پہنچ جانا چاہیے. جی اگلا اشارہ دیجئے. اسلام آباد والوں نے بیل بجائی ہے. جی جہلم. انہوں نے کہا جامعۃ المدینہ جہلم. یا تو ان کا یہ جواب ان کو 2 نمبر آگے لے جائے گا یا 2 نمبر پیچھے لے آئے گا. ویکھنے کی جواب بنتا ہے. جی دکھائیے جامعۃ المدینہ کون سا ہے. آپ نے کہا جہلم لیکن یہ جامعۃ المدینہ دین گاہ ہے. غلطی کر چکے ہیں اسلام آباد والے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. پہلے آگے چلے آ رہے تھے لیکن اب 2 نمبروں سے پیچھے چلے گئے ہیں. یا دوبارہ کم بیک کرنا پڑے گا یا حیدرآباد والوں کی غلطی کا انتظار کرنا پڑے گا. دیکھتے ہیں اب کون بتاتا ہے یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے. جی دکھائیے. پہلا اشارہ. جی دوسرا اشارہ دیجئے. تیسرا اشارہ. درخت نظر آ رہا ہے. غلطی کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی بھی ٹیم, بیل نہیں بجا رہے. جی اگلا اشارہ. اب تو کلیئر ہو گیا. جی اگلا اشارہ دیجئے. اگلا اشارہ بھی ادا کر دیجئے.
جی دونوں ٹیموں میں سے کسی ٹیم نے بیل نہیں بجائی. یہاں پر موجود اسلامی پہنچے ہیں کہیں پر؟ اللہ کتنے اسلامی پہنچے ہوئے ہیں. جی دیکھتے ہیں درست جواب کون دیتا ہے. سارے مل کے ہی دے دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیالکوٹ. آپ نے کہا جامعۃ المدینہ ضیاء کوٹ. جی بتائیے کیا ان کا جواب درست ہے؟ جامعۃ المدینہ ضیاء کوٹ جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی شفیق بھائی کیا دے رہے ہیں تحفے میں؟ ان کو انشاءاللہ عز و جل ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا اور متبرک پانی کا مجموعہ انشاءاللہ پیش کیا جا رہا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین آخری جو ہے وہ سوال باقی ہے. جامعۃ المدینہ دکھایا جائے گا. یا تو اسلام آباد والوں کو 2 نمبر لے کر مقابلے میں برابر آنا پڑے گا, یا حیدرآباد کے اسلامی بھائی اگر غلطی کریں گے 2 نمبر پیچھے آ جائیں گے. مقابلہ برابر ہوگا تو کیا ہوگا مجلس اس کا جو ہے وہ فیصلہ کرے. برابر ہوئے گا تو پھر کی کرنا ہے مجلس سوچ کے رکھے عمران بھائی. بہرحال ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جامعۃ المدینہ کون سا ہے بتائیے. جی پہلا اشارہ. دونوں ٹیموں نے بہت کلوز بیل بجائی ہے. جی ری پلے شامل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. واقعی بڑی کلوز بیل جو ہے وہ بجائی ہے. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جی دکھائیے ری پلے دکھائیے کس ٹیم نے پہلے بیل بجائی ہے. جی بتائیے کس ٹیم نے پہلے بیل بجائی ہے. اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں نے پہلے بیل بجائی ہے. جی گلگت. آپ نے کہا گلگت بلتستان. یا تو یہ جواب مقابلے کو ٹائی کرے گا یا مزید پیچھے جائیں گے. جی بتائیے جامعۃ المدینہ کون سا ہے. جواب دیا ہے گلگت بلتستان. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام آباد والے کم بیک کر کے جواب درست دے کے مقابلے کو ٹائی کر چکے ہیں, برابر کر چکے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کبھی مقابلہ پیچھے جاتا ہے, کبھی آگے آتا ہے, کبھی ایک ٹیم آگے بڑھتی ہے, کبھی دوسری ٹیم پیچھے آتی ہے. اسلام آباد والے پانی بھی پی رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے پاس بھی پانی رکھا ہوا ہے, میں بھی اس کو پانی کو پیالے میں ڈال لیتا ہوں. بہرحال آگے ہم بڑھیں گے. جامعۃ المدینہ کافی سارے دکھائے گئے تھے اور کچھ جامعۃ المدینہ دکھانا ابھی غالباً باقی ہیں. حیدرآباد والے پانی پینا چاہ رہے ہیں. بالکل پانی پیجئے. پانی پینے پر کوئی جو ہے ممانعت نہیں ہے. سکون سے پانی پیجئے اور سنت کے مطابق پانی پیجئے. میرے مدنی چینل کے ناظرین مقابلے میں ٹویسٹ آ چکا ہے. اسلام آباد والے بالکل آخری وقت میں بیل بجا کر درست جواب دے کر مقابلے کو برابر کر چکے ہیں. جی آئیے ابھی دیکھتے ہیں یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے. دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی پانی پی چکے ہیں. پانی پی کر بالکل تیار ہو چکے ہیں. دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی ہوں گی, لیکن ظاہر سی بات ہے کسی ایک ہی ٹیم کو آگے بڑھنا ہے. دیکھیے اسکرین پر یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے. جی 4 جامعۃ المدینہ دکھائے جا چکے ہیں. یہ 5واں جامعۃ المدینہ جو ٹیم ہماری ٹیم اس کو ایکسٹرا جو ہے وہ تیار کر رہی ہے. بتائیے اس میں سلمان بھائی ان کو جوش بھی دکھانا ہوگا مگر ہوش کے ساتھ دکھانا ہوگا. ہوش کے ساتھ دکھانا ہوگا. بالکل کہ ان کا بیل بجانا انہیں 2 نمبر مائنس لے کے چلا جائے, اور ہو سکتا ہے کہ یہی ان کا بیل بجانا انہیں 2 نمبر آگے لے جائے. لیکن جوش بھی دکھانا ہوگا, ہوش کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. جی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھیے, ہم بھی دیکھتے ہیں. پہلا اشارہ دیجئے. اللہ سبحان اللہ. چھت کا تھوڑا سا حصہ دکھا رہے ہیں. جی دوسرا اشارہ دیجئے. اسلام بھائی یہاں بیٹھے 2 پہنچ بھی گئے ہیں. چلیں جی بہرحال غور کیجئے, اسکرین پر دیکھیے. اسلام آباد والوں نے بیل بجائی ہے. درست جواب دیں گے تو آگے جائیں گے, غلط جواب دیں گے تو پیچھے آئیں گے. جی بتائیے یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے. راولپنڈی. آپ نے کہا جامعۃ المدینہ راولپنڈی. جی بتائیے یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے.
जामिअत मदीना रावलपिंडी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे आकर इस्लामाबाद के इस्लामी भाई फिर आगे जा चुके हैं। उज़्कुरुल्लाह अल्लाह 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 अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी का नाम ज़हनी आज़माइश है। दोनों टीमों के इस्लामी भाई आगे आ जाएंगे। इस्लामाबाद के इस्लामी भाई प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन हैदराबाद जमजम नगर के इस्लामी भाइयों को भी दिल छोटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी इनको एक मौका मिलेगा और दिया जाएगा और देखते हैं कि वो फिर कैसी तैयारी कर कर आते हैं। भरपूर तैयारी कर कर आना होगा अगर मुकाबले में आगे बढ़ना होगा। जी आइए आगे आ जाइए। इस्लामाबाद के इस्लामी भाई भी आगे तशरीफ ले आइए। स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और देखते हैं मुकाबला कैसे बढ़ता हुआ आगे आया। जी जी आखिरी मरहले में इस्लामाबाद के इस्लामी भाई 2 नंबर लेकर आगे बढ़े हैं। 51 नंबर इस्लामाबाद ने हासिल किए। जमजम नगर हैदराबाद के इस्लामी भाइयों के 49 नंबर हैं। दिल बर्दाश्त ना हो, दिल छोटा ना करें, आपस में बिल्कुल भाई भाई बन के और साथ जो है वो चलें। इंशाअल्लाह आगे एक मुकाबला और आने जा रहा है, आपको मौका मिलेगा। अच्छी तैयारी कीजिए। आइए अभी सलाम पढ़ते हैं और सिलसिला इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो।